یہ کہانی شروع ہوتی ہے تین دوستوں سے جنہوں نے آپس میں یہ عہد کیا کہ ہم میں سے جو بھی کسی اچھے عہدے پر پہنچ گیا تو وہ دوسرے دوستوں کا ساتھ دے گا اور ان کا خیال رکھے گا۔ کچھ عرصے بعد ان میں سے ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے اور اس کا بڑا نام ہو جاتا ہے۔ دوسرا دوست ایک بہت بڑا شاعر بن جاتا ہے اور علم فلکیات اور ریاضیات میں بھی نمایاں مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اب تیسرا شخص اپنے دوست وزیر اعظم کے پاس آ کر اسے اپنا وعدہ یاد کرواتا ہے۔ وزیر اعظم دوست اپنے وعدے کے مطابق اپنے اس دوست کی مدد کرتا ہے اور اسے شاہی دربار میں اچھی نوکری دلوا دیتا ہے، مگر یہ دوست اپنے ہی دوست سے حسد کرنے لگ جاتا ہے اور اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تیسرا شخص کون ہے؟ جی ہاں، یہی ہے حسن بن صبا، جو آگے چل کر اسلامی دنیا میں ایک بہت بڑے فتنے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ جانصاروں کی ایک جماعت تیار کرتا ہے، اپنی تحریک کو اتنی ترقی دیتا ہے کہ یہ دوسری اسلامی قوتوں سے ٹکرانے لگ جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے علماء اور بڑے اکابرین، حتیٰ کہ اپنے دوست کو بھی قتل کروا دیتا ہے۔ اپنے مریدوں کے لیے ایک مصنوعی جنت بنواتا ہے اور 125 سال تک یہ فتنہ بے قابو رہتا ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم اسی حسن بن صباح کے بارے میں آپ کو ذرا تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ یہ تین دوست نظام الملک، عمر خیام اور حسن بن صبا تھے۔ نظام الملک نے سلجوق سلطنت میں وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کر لیا اور اپنے تدبر اور بصیرت کی بدولت سلجوق حکمرانوں کا دایاں بازو بن گیا۔ دوسرے دوست کا نام تھا عمر خیام، جس نے شاعری میں ایک نئی صنف رباعی کی بنیاد رکھی اور علم ریاضیات میں بھی ایک خاص مقام حاصل کر لیا۔ عمر خیام کی رباعیات مشرق کے ساتھ ساتھ مغرب میں بھی مقبول ہوئیں اور ریاضی کی شاخ ٹریگنومیٹری میں ان کا نام آج بھی بانیوں میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ تیسرا شخص تھا حسن بن صبا، جو ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ یہ ایک سازشی ذہن کا آدمی تھا اور بڑا متحرک تھا۔ شیعہ مکتبہ فکر کی شاخ اسماعیلیہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے ہم خیالوں میں ہر دل عزیز تھا۔ اسی بنا پر اس کے حلقے میں موجود افراد اس پر جان دینے کے لیے بھی تیار رہتے تھے۔ شاہی دربار میں اس کی سازشیں بے نقاب ہونے کے بعد اسے مصر سے نکال دیا گیا تو اس نے سمندر کے راستے ایران کی طرف رخ کیا۔ سمندر میں طوفان آیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی۔ کشتی میں سوار تمام مسافروں کو جان کے لالے پڑ گئے اور انہوں نے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس دوران حسن بن صبا ایک کونے میں اطمینان سے سر نیچے کر کے بیٹھا رہا۔ لوگوں نے اسے طوفان اور کشتی کے بارے میں بتا کر کہا کہ اپنی جان بچانے کی فکر کرو، یہ کشتی اب لازمی ڈوب جائے گی۔ اس نے ان لوگوں کو بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں یقین دلاتا ہوں کہ اس کشتی کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ صحیح سلامت ساحل پر پہنچے گی۔ یہ سن کر لوگ حسن کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور ہوا وہی جیسا حسن بن صبا نے کہا تھا، یعنی طوفان ختم ہوا اور کشتی سلامتی کے ساتھ سب مسافروں کو لے کر ساحل پر پہنچ گئی۔ اب لوگوں نے حسن بن صبا کو گھیر لیا اور عقیدت میں اس کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگے۔ بعد میں حسن بن صبا سے اس کے کسی قریبی دوست نے پوچھا کہ تمہیں کیسے یقین ہوا تھا کہ کشتی نہیں ڈوبے گی؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر کشتی ڈوب جاتی تو کوشش کرنے والا اور نہ کرنے والا سب اس خوفناک سمندر میں مر جاتے اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا کہ تم نے تو ایسا کہا تھا کہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ اس کی اسی ذہنی تیزی نے اسے لوگوں کے درمیان محبوب بنا دیا اور بہت سے لوگوں نے اسے اپنا رہبر سمجھ کر اس کی اتباع کرنا شروع کر دی۔ ایران کے علاقے قزوین کے قریب ایک قلعہ تھا جسے قلعہ الموت کہا جاتا تھا۔ حسن بن صبا نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر اس قلعے پر قبضہ کر لیا اور شیخ الجبل کا لقب اختیار کر کے اپنی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اپنے مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے اپنے پیروکاروں کے ذریعے فدائیوں یعنی خود کش جاں بازوں کی ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ ان فدائیوں میں ان پڑھ اور جاں باز نوجوان شریک کیے جاتے تھے اور انہیں مہلک ہتھیار استعمال کرنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ یہ سپاہی حسن کے حکم کی آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے، جس کے قتل کا اشارہ ہوتا اس کے پاس بھیس بدل کر جاتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ پکڑے جانے کا اندیشہ ہوتا تو خنجر اپنے ہی سینے میں اتار کر اپنا خاتمہ بھی کر لیتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فدائیوں کو ایسے انتہائی قدم پر کس طرح تیار کیا جاتا تھا؟ مشہور اطالوی سیاح مارکو پولو نے اپنے سفر نامے میں حسن بن صبا کی بنائی ہوئی ایک جنت کا بھی ذکر کیا ہے، جو فدائیوں کو ایسے خون خوار اعمال پر ابھارنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس جنت میں دودھ کی نہریں، ہر طرح کے پھلدار درخت،
حسین و جمیل خدام اور نوجوان خوبصورت لڑکیاں بطور حور کے موجود تھیں۔ فدائیوں کو پہلے حشیش یعنی بھنگ پلا کر مدہوش کر دیا جاتا تھا، اسی بنا پر اس فرقے کو حشیشین بھی کہا جاتا ہے۔ بے ہوش ہونے کے بعد خاص ذریعوں اور مخصوص راستوں سے وہ حسن کی بنائی ہوئی جنت میں پہنچا دیے جاتے۔ یہاں پہنچتے ہی وہ حسین و جمیل حوروں کی آغوش میں آنکھ کھولتے اور اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں پاتے جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں ان کے خیالوں سے بالا تر ہوتی۔ پرفضا وادیوں، روح افزا آبشاروں، جاں بخش باغوں اور فریب نظر مرغزاروں میں سیر کرتے۔ ایسے ماحول میں حوروں کی صحبت ان کے مزوں کو اور بڑھا دیتی۔ خدام ان کو شراب کے جام پیش کرتے جسے شراب طہور کا نام دیا جاتا ہوگا۔ یہ سب نظارے ایک دفعہ انہیں دنیا کی فکروں اور خواہشوں سے بے پرواہ کر دیتے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ حسن کے پاس دوبارہ پہنچائے جاتے، جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنے آپ کو شیخ کے قدموں میں پاتے۔ ان کو پھر دوبارہ جنت میں پہنچنے کی امید دلائی جاتی اور ان لوگوں سے جنت کی لالچ میں یہ ظالمانہ کام لیے جاتے۔ حسن نے اپنی فدائیوں کے ذریعے اپنے ناپسندیدہ افراد کو چن چن کر قتل کروایا۔ ایک دفعہ سلجوقی سلطنت کی طرف سے ایک وفد جب حسن بن صباح سے ملنے اور سلجوق بادشاہ کا پیغام سنا کر اسے ڈرانے کے لیے قلعہ الموت آیا تو حسن بن صباح کے حکم سے ایک فدائی نے اپنے سینے میں خنجر مار کر اور دوسرے فدائی نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر وفد کے لوگ کانپ اٹھے اور یہی وجہ ہے کہ بڑے عرصے تک کسی کو قلعہ الموت کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ ہوئی۔ ان حشاشین کا پہلا شکار سلجوقی سلطان ملک شاہ تھا، جسے زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد سلجوقی سلطان علب ارسلان کا وزیر اور حسن بن صباح کا اپنا دوست نظام الملک ان کے خنجر کا شکار بنا۔ کچھ عرصہ بعد نظام الملک کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ان کے اگلے شکار حمص اور موصل کے 2 شہزادے تھے جنہیں نماز پڑھتے ہوئے ہلاک کیا گیا۔ سلجوقی سلطان سنجر شاہ کے وزیر عبد المظفر علی اور اس کے دادا چکر بیگ کو بھی قتل کیا گیا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے بہت سے مقتدر لوگ پر اسرار طریقے سے ہلاک ہوتے رہے۔ ان میں خلفاء، سلاطین، امراء اور علماء سبھی طرح کے لوگ شامل تھے، حتیٰ کہ 3 دفعہ ان فدائیوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر بھی حملہ کیا، لیکن خوش قسمتی سے اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ مسلمان تو مسلمان، بہت سے عیسائی بھی فدائیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ عیسائیوں میں سب سے اہم نام طرابلس کے حکمران ریمنڈ کا لیا جاتا ہے۔ یہ قلعہ جس پر حسن اور اس کے فدائی موجود تھے، بلندی پر اور ایسے پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے کہ جہاں ایک تنگ راستے کے سوا پہنچنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد مر مٹنے والے یہ جانثاروں کی فوج کا ساتھ، جو کہ ایک اشارے پر شوق سے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، اس نے حسن بن صباح کو ناقابل شکست اور خوف کی علامت بنایا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس تک پہنچنا اور قابو کرنا اس وقت کی شاہی فوج کے بھی بس میں نہ رہا تھا۔ دن بدن ان کا زور بڑھتا گیا اور یہ لوگوں کے لیے ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوتے رہے، یہاں تک کہ لوگ کسی اجنبی سے ملنے سے کترانے لگے۔ 125 سال سے زائد کا عرصہ لوگوں کو دہشت میں مبتلا کرنے والے ان فدائیوں پر زوال اس وقت آیا جب انہوں نے تاتاری سردار منگو خان کو بھی مارنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں اس کے بھائی ہلاکو خان نے آ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور حوروں اور فدائیوں سمیت سب کو ذبح کر دیا۔ مشہور سیاح مارکو پولو کے سفر نامے کے ذریعے حسن بن صباح کی کہانیاں یورپ میں پہنچی۔ مشہور فلم اور ویڈیو گیم اساسین کریڈ اسی پس منظر میں بنائی گئی تھی۔ انگریزی لفظ اساسین کا ماخذ بھی یہی حشاشین ہے، یعنی اجرتی قاتل۔ اردو مصنف عبد الحلیم شرر نے فردوس بری کے نام سے ایک ناول لکھا تھا، جس کا پس منظر یہی اسماعیلی نظاری ریاست اور اس میں بنی ہوئی جنت تھی۔ حسن بن صباح کا یہ کردار اور اس کی بنائی ہوئی جنت کی حقیقت آج تک لوگوں کے درمیان متنازع چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک حقیقت ثابت ہے کہ اس نے اس وقت کی اسلامی قوتوں سے ٹکر لے کر ان کو کمزور کیا اور بہت سے قابل اور بہادر لوگوں کو محض اپنی ناپسندیدگی کی بنا پر قتل کروایا، حتیٰ کہ صلیبیوں کو ناکوں چنے چبوانے والا صلاح الدین ایوبی بھی ان کے نشانے پر تھا، جس پر 3 حملے کیے لیکن یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ ہماری آج کی یہ تاریخی معلومات پر مبنی اور دلچسپ ویڈیو بھی امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دین و دنیا کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔